الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ صدق الله العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. حمد و صلاة کے بعد میرے واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں، آپ کے سامنے اللہ کریم جل جلالہ کے کلام پاک میں سے دو آیات مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ اپنے پیارے محبوب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے مجھ گنہگار کم علم بے عمل کو حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ اپنے محبوب کے صدقے مجھے حق سچ سنا کر آپ تمام سامعین کو سن کر اسے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. بروز قیامت اللہ تعالیٰ جل جلالہ اپنے پیارے محبوب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے اس ذکر خیر کو ہم سب کے لیے نجات اور چھٹکارے کا ذریعہ بنائے. یہی سابقہ عنوان بیت اللہ شریف کے بارے میں چند معروضات عرض کرنے ہیں. اللہ کریم جل جلالہ اپنے محبوب کے صدقے ہمیں بھی اپنے مقدس گھر بیت اللہ کی بارہا حاضری نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین جل جلالہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، بے شک وہ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے عبادت کرنے کے لیے مقرر کیا گیا، بنایا گیا، تعمیر کیا گیا، وہ مکہ مکرمہ میں. اس کے متعلق پچھلے چند جمعہ سے ذکر ہوا. آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے مبارکا وہدی للعالمین، بہت برکت والا اور سارے جہان والوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ. اللہ رب العالمین جل جلالہ نے اپنے اس مقدس گھر کو فرمایا مبارکہ، برکتیں والا. اللہ رب العالمین جل جلالہ کہ مقدس گھر کی برکات کتنی ہیں، کون کون سی ہیں، یہ اللہ جانے اور اللہ کے محبوب جانے. علماء نے جو لکھی ہیں ان میں سے دو چار برکاتیں عرض کروں گا. اللہ کریم ہمیں بھی ان برکاتوں سے حصہ نصیب فرمائے. پہلے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس چیز کو، جس گھر کو، جس مقام کو رب العالمین فرما رہا ہے مبارکہ، بہت برکتوں والا ہے، تو اس کی برکات انسان کے عقل و علم سے ورا ہی تصور کیا جا سکتا ہے. کہ انسان کتنا ہی ذہین کیوں نہ ہو، صاحب علم کیوں نہ ہو، لیکن یہ ساری برکتیں
فضیلتیں کوئی اس کو سمجھ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ کریم جو کہ علیم بذات الصدور علی کل شیء قدیر ہے اور ہر چیز کا جاننے والا ازل سے ابد تک، وہ رب قدیر فرماتا ہے کہ یہ میرا مقدس گھر مبارک ہے، برکت والا ہے، تو اس کی برکتیں ہماری سمجھ میں کسی بھی صورت میں آ ہی نہیں سکتی۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ کی ذات و بابرکات نے جو فرمایا مبارکہ، یہ بڑی برکت والا ہے۔ علماء نے فرمایا کہ اتنی برکت والا ہے بیت اللہ شریف، اتنی برکت والا ہے کہ اگر کوئی اللہ رب العالمین کا بندہ، اللہ کا فرمان، اللہ کے محبوب کا سچا پکا غلام بیت اللہ حرم مکہ سے ہٹ کر اور کہیں اگر پورا سال عبادت کرے، بیت اللہ کی حدود سے باہر پورا سال جو اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان بردار بندہ ہو وہ عبادت کرے، اس پورے سال کی عبادت کا درجہ اللہ کریم جل جلالہ اپنے اور اپنے محبوب کے فرمان بردار اس بندے کو صرف اور صرف ایک لمحہ جو بیت اللہ کی طرف نگاہ کرے، نظر کرے، اتنا ثواب، اتنی فضیلتیں اللہ اس بندے کو عطا کرتا ہے۔ پورا سال کی عبادت جو حرم مکہ سے باہر ہو، پورے سال کی عبادت 12 مہینہ کوئی اللہ رب العالمین کا بندہ مکمل عبادت میں گزارے، اور اس بندے کو جو فضیلت، جو اجر و ثواب، جو شان و شوکت اللہ عطا کرے گا، اتنا شان و شوکت، اتنی فضیلت اللہ کریم اپنے اس بندے کو بھی عطا کرتا ہے جو ایک لمحہ کے لیے، ایک آن کے لیے ایمان والی نگاہ کے ساتھ بیت اللہ کو دیکھتا ہے۔ کیوں نہ ہو، رب فرماتا ہے مبارکہ، بڑی برکت والا ہے۔ میرا تو ایمان یہ کہتا ہے کہ رب نے جو فرمایا برکت والا مبارکہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بندہ پورا سال نہیں اگر زندگی بھی عبادت کرے تو شاید وہ برکتیں اس بندے کو نہ ملے جتنی برکتیں بیت اللہ کو دیکھنے سے اللہ عطا کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب بھی فرماتا ہے کہ مبارکہ، تو ظاہر ہے کہ جو خالق و مالک احکم الحاکمین جس چیز کو برکت والا فرما رہا ہے اس کی برکتوں کا کوئی احاطہ ہے نہیں، شمار ہے نہیں۔ اچھا، حضرت سیدنا مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا من نظر الی الکعبۃ ایمانا و تصدیقا خرج من الخطایا کیوم ولدت امہ او کما قال، آپ نے فرمایا جو شخص اللہ رب العالمین جل جلالہ اور اللہ کے محبوب کا فرمان بردار یعنی ایمان والا، ایمان کے ساتھ اور دل کی تصدیق کے ساتھ بیت اللہ کو دیکھتا ہے، وہ سارے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے گویا کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ بیت اللہ کو دیکھنے سے اللہ کریم جل جلالہ اس دیکھنے والے کو گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے۔ کیسے پاک؟ کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے نامہ اعمال میں اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہ بڑا ہو کر پھر گناہ کرتا ہے، لیکن بچہ پیدا ہوتے ہی اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں۔ تو سیدنا مسیب فرماتے ہیں کہ جو بیت اللہ کی طرف ایمان اور تصدیق قلبی کے ساتھ نگاہ اٹھاتا ہے، دیکھتا ہے، تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے اللہ فرما رہا ہے مبارکہ، برکت والا ہے، ایسی برکت ہے کہ اسے دیکھنے سے اللہ کریم جل جلالہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر اگر عبادت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے مشکاہ شریف میں، آپ نے فرمایا کہ جو بندہ گھر میں نماز پڑھے تو اس بندے کو ایک نماز کا ثواب ملتا ہے،
اور جو بندہ اپنے مالک کی مسجد میں نماز پڑھے تو اسے 25 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور جو بندہ جامع مسجد میں نماز پڑھے تو ایک نماز کا ثواب 500 نمازوں کے برابر اللہ عطا کرتا ہے، اور جو شخص بیت المقدس میں ایک نماز پڑھے تو ایک نماز کا ثواب 1000 نمازوں کے برابر ہوتا ہے، اور جو شخص مسجد نبوی میں نماز پڑھے تو اسے 50,000 نمازوں کا ثواب اللہ عطا کرتا ہے، اور جو شخص بیت اللہ شریف حرم مکہ میں ایک نماز پڑھتا ہے اللہ کریم جل جلالہ سے 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک نماز، ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں نا، اگر عشاء کی نماز پڑھیں جو سب سے بڑی نماز ہے، عشاء کی نماز پڑھیں نا، تو میں سمجھتا ہوں ہم زیادہ سے زیادہ 15 منٹ میں ساری نماز ختم کر دیتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ 15 منٹ میں۔ اور جو چھوٹی نماز ہے 4 رکعت والی عصر نماز سمجھ لو، میں سمجھتا ہوں کہ 2-3 منٹ میں یہ 4 رکعتیں ہم پوری کر دیتے ہیں، اور یہی نماز اگر اتنی ہی جلد بازی میں بھی مکہ مکرمہ میں بیت اللہ میں اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو اللہ کریم اسے 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد کہ 2 منٹ کی نیکی، 4 منٹ کی نیکی، 15 منٹ کی نیکی، اللہ کریم جل جلالہ اس میں اتنی برکتیں عطا کرتا ہے، اتنی برکتیں عطا کرتا ہے کہ ان برکات کو ہم اور آپ شمار نہیں کر سکتے، اس لیے فرمایا مبارکہ، یہ میرا گھر بڑی برکت والا ہے، اس کی برکتیں کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اچھا، اسی طرح پھر اللہ کریم جل جلالہ نے فرمایا ھدی للعالمین، مبارکاً وھدی للعالمین، برکت والا ہے اور سارے جہانوں والوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے فرمایا ھدی للعالمین، سارے جہانوں میں جو بھی رہتے ہیں، یہ اللہ کریم جل جلالہ نے تخصیص نہ فرمائی کہ صرف اور صرف انسان نہیں، ھدی للعالمین، جہانوں میں، عالمین سارے جہان، اور سارے جہانوں میں جو بھی رہتے ہیں، جو بھی کائنات ہے، جو بھی مخلوقات ہے، اس ساری مخلوقات کے لیے گویا اللہ کریم جل جلالہ کا مقدس گھر، برکت والا گھر بیت اللہ جو ہے وہ سرچشمہ ہدایت ہے۔ دوسرے الفاظوں میں ساری کائنات کو سیدھی راہ کی ہدایت اور سیدھا راستہ دکھانے کا سبب اور باعث اور ذریعہ ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ساری مخلوق، پتھر، درخت، جانور سب سجدہ کرتے ہیں، لیکن یہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب سجدہ کرتے ہیں نا، سجدہ تو اللہ ہی کو کرتے ہیں، سجدہ ہر ایک مخلوق اللہ کو کرتی ہے سوائے مشرک کافر انسان کے۔ مسلمان انسان بھی، مومن انسان بھی اللہ کو ہی سجدہ کرتا ہے، لیکن انسانوں میں جو اللہ رب العالمین جل جلالہ کے نافرمان ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے والے نہیں ہیں، ان کے علاوہ باقی ہر ایک سجدہ اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے۔ تو آپ نے سنا ہوگا کہ درخت بھی سجدہ ریز ہوتے ہیں، جانور بھی سجدہ کرتے ہیں، ہر چیز سجدہ ریز ہوتی ہے، لیکن جب وہ انسان کے علاوہ دوسری مخلوق سجدہ ریز ہوتی ہے نا، تو اس کا رخ جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی طرف ہوا کرتا ہے۔ درخت بھی جب جھکے گا اللہ کو تو رخ جانب سمت قبلہ کی طرف ہوگی، کہ اسی طرف جھکے گا۔ کیوں؟ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ھدی للعالمین، سارے جہانوں میں جو مخلوق ہے سب کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ دوسرے الفاظوں میں خصوصیت کے ساتھ اللہ نے یہ نہیں فرمایا ھدی للناس، صرف انسانوں کے لیے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کریم جل جلالہ نے اس بات کا اظہار کرنا تھا کہ میری بارگاہ میں میری رضا کے لیے جو بھی مخلوق ہے وہ جھکے گی اور اسی میرے مقدس گھر کی جانب جھکے گی، دیکھنے والی ساری کائنات دیکھتی رہے گی۔ اور پھر انسانوں کے لیے خصوصاً چونکہ شرف جو ہم اور آپ کو اللہ نے عطا کیا ہے وہ کسی اور مخلوق کو اللہ نے نہیں دیا،
یہ اور بات ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا ہے. اللہ کی قسم ہم نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا. اگر ہم اپنے آپ کو پہچانیں تو پھر رب کو پہچان لیا. محبوب نے فرمایا من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے گویا کہ رب کو پہچانا. ہم نے اپنے آپ کو بلا دیا تو گویا کہ رب کو بھی بلا دیا. ایسے بلایا ہوا ہے اللہ رب العالمین کو کہ جان بوجھ کر اللہ اور اللہ کے محبوب کی نافرمانیاں سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، پھر بھی کرتے رہتے ہیں کیونکہ اس کو بلایا ہوا ہے. اپنے آپ کو بلایا تو اس ذات کو بھی بلایا ہوا ہے. اگر اپنے آپ کو پہچان لیا تو اپنے رب کو پہچان لیا. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا ہو وہ کبھی اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں کرتا. اللہ کریم اپنے محبوب کے صدقے، اپنے مقدس گھر بیت اللہ کے صدقے ہمیں اپنے آپ کو پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے. اچھا، اللہ کریم جل جلالہ نے فرمایا ھدی للعالمین، سارے جہان والوں، جہانوں میں رہنے والوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے. جو نمازی نماز پڑھنے کے لیے آئے گا تو وہ کعبۃ اللہ شریف ہدایت کرے گا، رہنمائی کرے گا. اگر تو نے اپنی نماز کو کامل کرنا ہے تو میری طرف رخ کر دے. اگر کوئی جنت مانگنے کی تمنا میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ بیت اللہ رہنمائی کرتا ہے. میری طرف ہی رخ کر کے متوجہ ہو جاؤ. رب کریم تمہارے گناہوں کو معاف فرما کر تمہیں جنت کا حقدار بنائے گا. یعنی ہر لحاظ سے بیت اللہ جو ہے وہ ہدایت کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے. اچھا، پھر اللہ رب العالمین جل جلالہ نے آگے فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں بہت ساری اللہ رب العالمین جل جلالہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا فیہ آیات بینات، بہت ساری اللہ کی نشانیاں، اللہ کی بہت ساری نشانیاں، اللہ کی وحدانیت کی نشانیاں ہیں، اور اللہ رب العالمین کے محبوب علیہ السلام کی رسالت کی نشانیاں ہیں، اور اللہ کے رسول کے کمالات کی نشانیاں ہیں. بہت ساری نشانیاں. اور پھر واضح کیا فرمایا؟ مقام و ابراہیم، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے والی جگہ، اس کو واضح فرمایا کہ میری جو قدرت کی جو نشانیاں ہیں نا ان میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم ہے. اور دوسرے نمبر پر پھر آگے آ رہا ہے ومن دخلہ کان آمنا، دوسری واضح نشانی اللہ فرما رہا ہے کہ جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا. دوسرے الفاظوں میں یوں سمجھ لو کہ اللہ رب العالمین سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے کھڑے ہونے والی جگہ اور پھر اللہ رب العالمین جل جلالہ کے مقدس گھر بیت اللہ میں داخل ہونے والے مومن، ان دونوں کو اللہ کریم جل جلالہ واضح نشانیاں فرما رہا ہے. امن کی نشانی. کیسا امن؟ اگر کتنا بھی گناہ گار ہو نا، کتنا بھی عظیم گناہ گار ہو، لیکن وہ اگر اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اس مقدس گھر میں داخل ہوا، سمجھ لو کہ وہ امن میں آ گیا. ایسا امن، دوسرے الفاظوں میں آپ یوں سمجھ لو، پہلے تو جہنمی تھا لیکن اس مقدس گھر میں داخل ہوا ایمان اور تصدیق قلبی کے ساتھ تو اللہ کریم اسے جنتی بنا دیتا ہے. اللہ ہمیں بھی ایسا بیت اللہ کا داخلہ نصیب فرمائے. اچھا، اللہ نے ارشاد فرمایا فیہ آیات بینات، اس میں اللہ رب العالمین جل جلالہ کی بہت ساری قدرت کی نشانیاں اللہ نے رکھی ہیں. اچھا، ان نشانیوں میں ایک نشانی، سب سے بڑی نشانی رب کریم نے اپنی وحدانیت کی رکھی ہوئی ہے. پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، ہر ایک کا نظریہ اپنا ہوتا ہے، لیکن بیت اللہ میں جب پہنچتے ہیں، حرم مکہ میں جب پہنچتے ہیں تو پھر سارے کے سارے ایک ہی طرح سے اپنے رب کے سامنے جھک کر رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار بھی کرتے ہیں اور قلب سے تصدیق بھی کرتے ہیں. ایسا ہے کہ نا؟ ہر ایک
یعنی تمام اللہ رب العالمین جل جلالہ کی نشانیوں میں سے عظیم تر نشانی اللہ رب العالمین نے اپنی وحدانیت کی رکھی کہ میرا یہ مقدس جو گھر ہے جس کو میں فرما رہا ہوں کہ مبارکہ برکتوں والا، یہ جو برکتوں کا منبع ہے، خزانہ ہے، اس میں سب سے بڑی میری قدرت کی نشانی یہ ہے کہ میں نے اپنی وحدانیت کے اعلان کرنے کے لیے ساری کائنات میں اس اپنے مقدس گھر کو رہنمائی اور باعث نجات اور اس اقرار کے لیے ذریعہ بنایا ہے کہ میں اپنی ذات و صفات میں لا شریک ہوں۔ اور پھر اس کے بعد اپنے پیارے محبوب کی رسالت اور سارے انبیاء علیہ السلام کی نبوت و رسالت اور بہت ساری نشانیوں میں سے پھر اسی طرح اللہ کریم جل جلالہ کی ذات و بابرکات نے اسلام کی حقانیت کی نشانی بھی اپنے مقدس گھر میں رکھی ہے، اسلام کے حقانیت۔ اور اس کو بھی آپ یوں ہی سمجھ لیں کہ جو بھی بندہ وہاں پہنچتا ہے تو اسلام کے مطابق وہاں سجدہ ریز ہوتا ہے، اور گویا کہ وہاں بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی ہر ایک انسان گواہی دیتا ہے جو اسلام کی حقانیت کی عظیم دلیل اور برہان ہوا کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے وہاں بہت ساری نشانیاں رکھی، ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، اللہ کریم جل جلالہ نے فرمایا کہ مقام و ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے والی جگہ، اس کو اللہ کریم نے کیوں نشانی قرار دی کہ اس میں بہت ساری نشانیاں موجود ہیں، بہت ساری حجتیں موجود ہیں، دلائل موجود ہیں۔ اللہ کریم جل جلالہ کی ذات و بابرکات نے سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ اللہ کریم جل جلالہ نے اپنے پیارے خلیل علیہ السلام کے کھڑے ہونے والی جگہ کو اپنی قدرت کی نشانی قرار دے رہا ہے کہ میری وہاں بہت ساری نشانیاں ہیں، ان نشانیوں میں سے ایک مقام ابراہیم ہے، اور وہ ایسی عظیم نشانی ہے اور وہ ایسی عظیم جگہ ہے کہ مجھے اتنی پیاری ہے کہ جب تم وہاں جا کر طواف کر لو، طواف تک کی تکمیل کے بعد اس جگہ پر 2 گانا پڑھ لو، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جب طواف کر لو 7 پھیرے حرم شریف کے لگا لو، کعبہ شریف کے، تو اس کے بعد کیا کرو، اس جگہ پر نماز پڑھو۔ اندازہ لگاؤ کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جہاں جس پتھر مبارک پر کھڑے ہوئے تھے نا، وہ اللہ کی بارگاہ میں کس قدر محبوب پتھر ہے، ہاں، کہ اللہ کریم جل جلالہ کے پیارے خلیل کے کھڑے ہونے والی جگہ جو مقام پتھر ہے مبارک، اللہ نے فرمایا کہ جب میرے اس مقدس گھر کا طواف کر لو میری رضا کے لیے، 7 پھیرے 7 چکر لگا لو، تو پھر اس کے بعد کیا کرو، اس جگہ بخاری شریف میں سرکاری دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات بابرکات جب بھی طواف فرمایا کرتے تھے، جتنی بار بھی طواف فرمایا میری معلومات کے مطابق ہر 7 چکر لگانے کے بعد نبی کریم علیہ السلام مقام ابراہیم پر اس طرح 2 رکعتیں ادا کرتے تھے کہ آپ کے سامنے، بالکل سامنے مقام ابراہیم ہوا کرتا تھا، اس مقام ابراہیم کے بالکل سامنے بیت اللہ ہوا کرتا تھا، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بیت اللہ کے پورے درمیان میں مقام ابراہیم ہوا کرتا تھا۔ حضور جب بھی طواف کرتے تھے، طواف کے ایک مکمل طواف ہونے کے لیے 7 چکر لگانے ہیں نا، تو 7 چکر لگانے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار 2 گانا 2 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے، اور نفل پڑھنے کا طریقہ کار کہاں تھا، کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بیت اللہ کے درمیان مقام ابراہیم ہوا کرتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے کھڑے ہونے والی جگہ پر نماز پڑھو۔ یہاں ایک بات اور بھی عرض کر دوں، اللہ رب العالمین جل جلالہ کی ذات و بابرکات نے یہ گویا کہ اشارہ فرما دیا ہے، میرے بندو، میرے محبوب کے غلاموں،
جب میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دادا جہاں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے کھڑے ہونے والی جگہ کو سجدہ گاہ بنا رہا ہے، تو یہ تمہارے لیے ایک درس عبرت ہے، تمہارے لیے ایک راستہ ہے، طریقہ ہے کہ جب تم بھی اس جگہ پر آؤ تو گویا کہ دھوکہ نہ پڑنا۔ لیکن اللہ نے یہ اشارہ کر دیا کہ جہاں جہاں بھی میرے مقرب بندوں کے قدم لگتے ہیں وہ گویا کہ میری بارگاہ میں جھکنے کے لیے، عام مخلوقات کے لیے سجدہ کی جگہ بن جاتی ہے۔ جہاں اللہ کے پیاروں کے قدم لگے اس جگہ پر اگر کوئی سجدہ کرے، اللہ کریم جل جلالہ اس سجدے کو محبوب رکھتا